بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب بھی مزاحمت کر رہا ہے۔ دفعہ 144 گرفتاریاں پکڑ دھکڑ نہیں روک پائی اور لوگ نکل رہے ہیں۔ لاہور میں ایڈوکیٹ علی اعجاز بٹر کی زیر قیادت احتجاج ہوا۔ یہ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں، دیگر لوگ بھی گرفتار ہوئے، لیکن پھر بھی لوگ نکل رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، لوگ نکل رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، ہمارا مینڈیٹ واپس کرو۔ یہ دیکھیں آپ، تو جناب مزاحمت ہو رہی ہے، لوگ نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھیے مختلف شہروں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ راجن پور میں پی ٹی آئی کا احتجاج، پولیس ٹوٹ پڑی، اور دیکھیں کس طرح سے پولیس آتی ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ، دیکھا، یعنی چند لوگ بھی اکٹھے ہو کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر بھی پولیس پہنچ جاتی ہے۔ امن و امان کی صورتحال کہاں انہوں نے بہتر کرنی ہے، یا چوروں ڈاکوؤں کا کیا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح سے جناب بلوچستان سے بھی خبریں ہیں کہ وہاں بھی مزاحمت کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں اور ان کو فورسز روک رہی ہیں، پولیس روک رہی ہے، لیکن روکنے میں ناکام بھی نظر آ رہی ہے، پھر بھی لوگ نکل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، کس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ 8 فروری کو جو ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے خلاف لوگ نکل رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کس طرح سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ماحول بن رہا ہے۔ ثوابی میں تو خیر ماحول ہی اور ہے، جہاں پر کارکنوں سے جب بات کی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی جلسے ہوتے رہیں گے، باقی چیزیں چھوڑیں، ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، ہمیں ابھی کہیں یہیں سے ہم جانے کو تیار ہیں۔ یہ لیجیے مہر عبدالستار ہیں، احتجاجی لاہ عمل کے لیے مسجد میں اعلان کر رہے ہیں، اہل علاقہ تک پہنچا رہے ہیں کہ جی آج احتجاج کرنا ہے۔ عدالتی محاذ سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ عدالتی حکم کے باوجود بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات نہ کرانے پر عمران خان نے وکیل فیصل چودھری کے ذریعے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت درخواست دائر کر دی۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب یہ دیکھیں آپ، یہ ویڈیو 8 فروری 2024 کو چھینا گیا، وہ مینڈیٹ واپس کیا جائے اور جعلی حکومت سے اس ملک کے لوگوں کو نجات دلائی جائے۔ تو آج حلقہ بی پی 190 میں مہر عبدالستار کی قیادت میں ایک پرامن احتجاجی ریلی کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، اس طرح سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ نکلو۔ اب جنید اکبر کے گاؤں مالاکنڈ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں ثوابی کے لیے۔ پھر اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہ 8 فروری کا دن اسلام آباد کے ڈی چوک میں پولیس کی بھاری نفری موجود، یعنی لوگوں نے کیا کہنا ہے، ڈی چوک خود پولیس سے بند کروا دیا گیا ہے، پولیس اہلکار اتنے زیادہ پہنچ جاتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے خوف کتنا ہے۔ تو اس حکومت کے پاس لوگوں کی حمایت ہے نہیں، عوام نہیں ہے، تو یہ کس طرح سے چلے گی سوائے اس کے کہ بس پولیس اور اداروں کے بلبوتے پر وہاں پر کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، بند کر دو۔ تو یہ تو تحریک انصاف ہر مہینے احتجاج کی کال دے دے تو ہر مہینے یہ اس طرح سے سڑکیں بند کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیے، اب کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، اور یہ صرف ایک حلقے کی صورتحال ہے، صرف ایک حلقے میں یہ حالات ہیں کہ وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں اور حد نگاہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو ثوابی جلسہ تو جناب کامیاب ہے ہی، کیونکہ وزراء کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، بیانات دو تاکہ وہ اخبارات میں چھپ سکیں، ٹیلی ویژن کو کہا جائے گا سارے ٹیلی ویژن جناب وہاں پر کیمرے لے کر پہنچیں اور دکھائیں کہ کس طرح سے جناب وزراء جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف، جو جیل میں بیٹھا ہے قید نمبر 804، اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اب وہ اپنی طرف سے اس کو یوم ترقی منانے کی کوشش کر رہے ہیں وزراء، لیکن عوام کی صورتحال کچھ اور ہے، وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں، گلی محلوں میں نکل رہے ہیں اور ثوابی کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں اسلام آباد کی صورتحال، تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کرفیو کا سا سما بنایا گیا ہے ڈی چوک پہ کہ کوئی یہاں نہ آئے، اگر کوئی نظر آئے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ کہا کہ میچز کس طرح ہوں گے، کہ اگر دفعہ 144 ہے، 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو پھر میچ کس طرح سے ہو سکیں گے؟ یہاں پر کرکٹ میچ ہے ملکی جو ہو رہے ہیں۔ سارے تھانے پیچھے رہ گئے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، ٹوٹی روڈ پر 100 کی رفتار سے جا رہے ہیں، یہ ہماری پسلیاں توڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کی توڑیں گے۔ مہربانوں اور کارکنوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وہاں سے کسی نے اندر جن کو گرفتار کیا گیا ہے ویڈیو بنا کر سینڈ کی ہے۔
یہ دیکھیں ہمارا کوئی بندہ اگر گر گیا تو یہ سیکورٹی والے اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے. ہمارا کوئی بندہ گر گیا زخمی ہوا یا ہمارا کوئی بندہ گر گیا یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے. یہ مہر بانو صاحب آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ بہادر خاتون ہیں, ان کو گرفتار کر لیا اور پتہ نہیں پھر کدھر لے جا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہاں لے جا رہے ہیں, کارکنوں سمیت ان کو گرفتار کیا گیا. 100 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہے ہیں جی. یہ ہمارے یہ ہماری تصویریں توڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کی توڑیں گے انشاءاللہ, ہم ان کی تصویریں توڑیں گے. یہ آپ نے دیکھا ہے. اچھا مہر بانو صاحبہ بھی سن لی کہ وہ آخر میں کچھ اس ویڈیو کے آخر میں وہ کیا کہہ رہی ہیں. ہم ان کی تصویریں توڑیں گے. مہر بانو صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تھانے سارے پیچھے رہ گئے ہیں, پتہ نہیں ہمیں لے کر کہاں جا رہے ہیں. تو اس طرح سے ان گرفتاری کی ہے. کب تک چلے گا ان کا خیال ہے کہ آگے ججز بھی ہم نے اب لگا دیے ہیں اور شاید اب جو گرفتاریاں ہوں گی ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ اب مسئلہ ذرا مشکل ہوگا کیونکہ یہ عدالتیں بھی اگر جس طرح حکومت کہے گی اس طرح چلیں گی تو پھر انٹرنیشنل پریشر اور بڑھے گا کہ یہاں تو واقعی اب عدالتیں بھی ختم کر دی گئی ہیں. پی ٹی آئی نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی ہے. اب دیکھیے ان کا مومنٹم بن رہا ہے اور حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے کہ تو پھر نکل آئے ہیں, یہ تو پھر جلسہ کر رہے ہیں. اور پہلے بھی دیکھا گیا کہ جلسے کے بعد یہ پھر رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا, تو مومنٹم بن رہا ہے. تو کیا کریں, انہوں نے پھر پیشکش کی ہے کہ آئیں بات کریں. اب روزانہ کی بنیاد پر پیشکش سامنے آتی ہے اور تحریک انصاف کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے. آج پھر یہی خبر لگی ہے کہ تحریک انصاف کو پیشکش کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپ آئیں مذاکرات کریں, لیکن تحریک انصاف جو ہے اس کی طرف سے انکار کر دیا گیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ صحافی کیا کہہ رہے ہیں موجودہ صورتحال پر. یہ مریم نواز صاحبہ ہیں, کورٹ رپورٹنگ کرتی ہیں, بہت اچھی صحافی ہیں. یہ لکھتی ہیں کہ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں تمام تر پابندیوں کے باوجود ووٹر کی حکمت عملی سے مار کھانے والی فارم 47 کی حکومت نے اسلام آباد میں اضافی سیکورٹی اور ناکے لگا رکھے ہیں. فارم 47 سے جیت کر آئے وزراء کا اعتماد نظر خیرہ کر دینے والا ہے. 8 فروری 2024 کو ہونے والا الیکشن, جس کو ملک کی اعلیٰ عدالت بھی فلاڈ اور بے ضابطگیوں سے بھرپور قرار دے چکی, پر اطمینان سے قابض حکمران ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. 8 فروری 2024 کو موبائل فون سروس بند کر دی گئی. انتخابات سے قبل عدلیہ کے اندر سے سہولت کاری کے ذریعے الیکشن کمیشن نے اداروں کے زور پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ذلیل و خوار کرایا, لیکن ووٹر نے پی ٹی آئی کے قائم کیمپ بھرنے کے بجائے اندر جا کر پولنگ بوتھ پر اپنی طاقت کا استعمال کیا. 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب ریٹرننگ افسران کے دفاتر پر سادہ کپڑوں ملبوس افراد کا پہرا اور کنٹرول تھا. صبح صادق تک جو نتائج اکٹھے ہوئے وہ دن چڑھنے تک اضافی صفر لگا کر بدل دیے گئے اور پھر وہ تباہی شروع ہوئی جس کی زد میں عدلیہ, صحافی, عوام سب ہی آ گئے. حکومت کے اندر سے بھی جعلی اور چوری شدہ مینڈیٹ ہونے کی گواہیاں آ گئیں, مگر پہلی بار کی چوری ہوتی تو شرمندگی ہوتی. عوامی مینڈیٹ پر قابض حکمران اطمینان سے کنٹرولڈ میڈیا پر بیٹھے ترقی کا دن منا رہے ہیں. اس سے اچھا سم اپ نہیں ہو سکتا ساری صورتحال کو. مریم نواز صاحبہ بہت اچھی صحافی ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے. ایک اور صحافی مغیث علی صاحب, ثوابی جلسہ اپڈیٹ. جلسہ گاہ میں آنے والے کارکنوں سے بات ہوئی. کارکنوں نے کہا جلسے ہوتے رہیں گے, ہمیں عمران خان کو نکالنے کا لاہ عمل دو, ہم تیار ہیں. مکمل تیاری سے اب اسلام آباد جائیں گے. کارکنوں کا زیادہ زور عمران خان کو باہر نکالنے کے لاہ عمل پر ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا اعلانات ہوتے ہیں. ان کو بس یہ کہ جی عمران خان کو نکالنے کے لیے جو کہیں گے ہم کریں گے. دوسری طرف 26 نومبر سے متعلق مقدمات. بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات کروانے کا حکم. یہ عدالت اب حکم دے رہی ہے کیونکہ بشرا بی بی کی حالیہ احتجاج کے 20 مقدمات کی تفتیش میں پولیس کو جوابات دینے سے انکار. انہوں نے کہا جی جب تک میں مل نہیں لیتی, ڈائریکشنز نہیں لے لیتی بانی پی ٹی آئی سے, اپنے وکیل سے میری ملاقات نہیں ہو جاتی, تو بشرا بی نے کہا جی میں بانی پی ٹی اے سے مشاورت کے بعد ہی آپ کے جوابات دوں گی. پولیس اب خاتون سے اس طرح سوال کرنا چاہ رہی ہے اور مقدمات بھی کوئی ایک دو نہیں ہے, 20 مقدمات ہیں. اب ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت چاہے جو حکومت کے ساتھ ہوتے تھے, ترجمان ہوتے تھے محمد زبیر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا جھرو الیکشنز کو. انہوں نے ٹویٹ کیا, آج پوسٹ کیا, آج اگر الیکشنز کروا لیے جائیں تو عمران خان پہلے سے زیادہ, یعنی اگر 2/3 تھی تو اب 3/4 اکثریت سے آئے گا. اور سرل المیڈا جو عمران خان کے ناقدین میں سے ہیں, وہ جب انہوں نے رپورٹ کیا تو ڈان لیکس کا معاملہ چل گیا تھا, تو وہ سرل المیڈا جن کو بلا کر میاں نواز شریف صاحب انٹرویو دیتے تھے, وہ لکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. آج الیکشن کروا لیں تو 1 سال پہلے جو انہوں نے کیا اس سے کہیں زیادہ ووٹ عمران خان کو پڑیں گے. اور آپ یقین جانیے کہ انہوں نے جو الیکشنز ڈیلے کیے تھے, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہونے دیے تھے, آئین توڑ دیا کہ 90 دن کے الیکشن ہونے چاہیے تھے جب اسمبلی تحلیل ہوئی, صرف اس وجہ سے کہ جی عمران خان کا زور بڑا ہے بعد میں کرواتے ہیں. پھر کہا کہ نہیں ابھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں پھر الیکشن کروائیں گے, ابھی عمر عطا بندیال ہیں تو انصاف نہ ہو جائے کہیں تو اس کے بعد کروائیں گے.
تو یہ ڈیلے کرتے رہے اور آج یہ حال ہے کہ 1 سال ہو گیا. یہ اپنی طرف سے ترقی کا دن منا رہے ہیں لیکن عوام یوم سیاہ منا رہے ہیں, اور تمام انڈیپینڈنٹ صحافیوں کی, تجزیہ کاروں کی, حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں, میں نے زبیر صاحب کی مثال دی, دیگر بہت سے لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج الیکشن کرا لو, حکومت کہیں نظر نہیں آئے گی, فارغ ہے, فارغ. تو الیکشن کبھی نہ کبھی تو ہونے ہیں, تو جب ہوں گے تو حکومت بالکل اور زیادہ بری نظر آئے گی. اور تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ آپ ہر دفعہ جھرو الیکشنز نہیں کروا سکتے. کوئی بھی آمر ایک سے زیادہ اس طرح الیکشنز نہیں کروا سکا. پاکستان میں یہ تاریخ ہے, اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. سب سے اچھا سبق یا پیشگوئی یہ ہے کہ آپ تاریخ کا حوالہ دیکھ لیں. تو جو ہو گیا 2024 8 فروری کو, وہ اب آگے نہیں ہو سکتا. تو حکومت آپ دیکھ لیجئے گا, جب بھی الیکشنز ہوئے جیسے بھی یہ کر لیں گے, کیونکہ اب یہ نہیں ہو سکتا بار بار عوام مینڈیٹ پر آپ ڈاکہ ماریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ جی وہ کچھ نہیں ہوگا. لوگ نکل رہے ہیں, 1 سال ہو گیا, لوگ ہر دوسرے مہینے جب بھی کال آ رہی ہے, چاہے وہ نومبر کی تھی, اس سے پہلے اکتوبر کی تھی, اب فروری کی ہے, تو لوگ نکل رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.